अस्सलाम नाज़रीन, प्रोग्राम खबर से खबर में नादिया मिर्ज़ा में खुशामदीद। नाज़रीन, ये हुकूमत हमें ऐसे ऐसे दिन दिखा रही है कि ऐसी ऐसी हमें मिसालें याद आ रही हैं। वो एक मिसाल देते थे ना कि अभी तो दुल्हन के हाथों की मेहंदी भी नहीं सूखी थी और पता नहीं क्या से क्या हो गया, तो ऐसी ही मिसाल है। क्योंकि जो बजट पेश किया था इस हुकूमत ने माली साल का 2023-2024 का 9 जून को पेश किया था, अभी जो उसके शान में कसीदे लिखे जा रहे थे और कहा जा रहा था कि ये इलेक्शन बजट है, फिर कहा जा रहा था कि नहीं इलेक्शन बजट नहीं है, इलेक्शन ईयर नहीं भी होता तो हम ऐसी बजट देते, इससे बेहतरीन कोई बजट ही नहीं हो सकता था। तो अभी उसके जो कसीदे लिखे जा रहे थे उसकी स्याही भी नहीं सूखी थी कि एक और मिनी बजट आ गया। और उस मिनी बजट में जो आज वजीर खजाना जनाब इसहाक डार साहब, जिनको बड़ा गुस्सा आता है, वो एंग्री यंग मैन नहीं एंग्री ओल्ड मैन उनको कहा जाए, क्योंकि सहाफ़ी के सवाल पूछने पे वो थप्पड़ भी जड़ देते हैं, उससे भी गुरेज नहीं करते। और उन्होंने एक तकरीर की और उन्होंने तकरीर में कहा कि जी हमने चूंकि IMF के साथ जो है वो हमारे मुआहदा नहीं हो रहा था और वाज़े रहे कि ये IMF के साथ आखिरी हफ्ता है, अगर इसमें भी मुआहदा नहीं हुआ तो ना ही समझे। तो उन्होंने कहा कि हमने तमाम के तमाम उनकी शराइत मान ली हैं और वज़ीर आज़म उनके साथ राब्ते में भी हैं और 215 अरब के मजीद टैक्सेस हमने लगा दिए। लेकिन अभी मैं इस पोजीशन में नहीं हूँ कि मैं बताऊँ कि किस किस जगह पे और किस किस शोबे में हमने मजीद टैक्स लगाए। और लेकिन उसके साथ साथ एक बड़ी दिलचस्प बातें की, तो वो जो दिलचस्प बात थी वो मैं ज़रा इसहाक डार साहब की आपको सुनाना चाहती हूँ। उसके बाद फिर हम वज़ीर आज़म और कुछ मजीद आपको गुफ्तगू सुनाएंगे। लेकिन ज़रा कल के हवाले से, क्योंकि मामला जो है वो दवाओं के बाद सिर्फ दुआओं पर आ गया और हमारे मुल्क के वज़ीर ख़जाना दुआओं पर आ गए। वो कहते हैं कि जी कल जहाज़ तैयार है, पार्लियामेंटेरियंस जो हैं वो हज पर चले जाए, जो हज पे जाना चाहता है चले जाए और वहां जाके पाकिस्तान के लिए दुआ करे। ये हालात है, जरा देखिए क्या कह रहे थे। के लिए जाना है, कल हमने एक स्पेशल आखिरी हज फ्लाइट अरेंज की है जो कि सऊदी प्रोटोकॉल और उनकी अथॉरिटी के साथ तय है, वरना उन्होंने 22-23 के दरमियानी रात में हज फ्लाइट्स इजाजत नहीं दे रहे। तो इंशाअल्लाह जो हमारे पार्लियामेंटेरियन बहन भाई हैं वो उस फ्लाइट में अपना अवेल कर सकते हैं। हुजाज कराम इस वक्त मूव कर रहे हैं मिना में और फिर इंशाअल्लाह यौमे जो अरफात है, जो हज का असल दिन है, हमारे साथी भी उसको बड़ी आसानी से ज्वाइन कर लेंगे। कल सुबह अर्ली मॉर्निंग फ्लाइट है और जिन साथियों ने इसका फैसला किया हुआ है इंशाअल्लाह वो उसके लिए तैयार रहें और वहां हमारी दुआ करें। वहां तो इस वक्त जो गूंज है वो है अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर ला इलाहा इल्लल्लाह अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर वलिल्लाहिल हम्द। तो इंशाअल्लाह इनकी आवाज भी उसमें शामिल होगी। इनको कोई बताया कि ये हज एक मजहबी फरीज़ा है, हर मुसलमान का ये उस पर अगर वो साबित इस्तिताअत हो तो वो फ़र्ज़ भी है और उसका हर एक का दिल भी चाहता है। वहाँ पे अल्लाह अकबर की सदाएं भी बुलंद होती हैं, लब्बैक या रसूलुल्लाह की सदाएं भी बुलंद होती हैं, लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक की सदाएं भी वहाँ पर हमें सुनने को मिलती हैं और वहाँ पे उसकी गूंज होती है। लेकिन बात यह है कि जिस तरह से वो ऐलान कर रहे हैं कि जी कल फ्लाइट है, जिसको जाना चल जाए, ऐसा लग रहा है किसी बस स्टॉप पे खड़े हुए माजरत के साथ। इस वक्त माशी सूरत हाल क्या है, वो वजीर आजम जो कहते थे कि मेरी कुछ दिन पहले उन्होंने कहा था मेरी 1 घंटा IMF के सरबरा से गुफ्तगू हुई है फोन पर और उन्होंने मुझे वर्बली यकीन दिला दिया, मुझसे वादा कर लिया है जबानी, क्या फिक्र ना करें हम आपको किस दे देंगे। आज वो क्या कह रहे थे जरा सुनिएगा। मेरी मुलाकात हुई थी MD IMF से और उनसे बड़ी फ्रैंक गुफ्तगू हुई और उनसे मैंने यही कहा कि हमने तमाम शराइत जो IMF की हैं पूरी कर दी हैं और अब जो प्रोग्राम है IMF का वो बोर्ड में जाकर उसको मंजूर होना चाहिए। ज़रा आज के प्रोग्राम में जो हमें रिप्रेजेंट कर रहे हैं ना नून लीग से, उनसे पूछना है कि ये फ्रैंक गुफ्तगू क्या होती है। मतलब फॉर्मल गुफ्तगू है भाई, वो आपके ना फ्रेंड है ना आपके कोई वो चाइल्डहुड फ्रेंड है जिनसे आपकी ये फ्रैंक गुफ्तगू है, लेकिन काम आपका नहीं हो रहा। इसहाक डार साहब जो आज 215 अरब रुपए के नए टैक्सेस इम्पोज कर रहे थे, एक और मिनी बजट पेश कर दिया, वो क्या गुफ्तगू कर रहे थे जरा वो भी सुन लेते हैं। पिछले चंद माह से पूरी कौम के सामने एक बड़ा सवाल ये रहा है कि आया IMF का 9th रिव्यू कामयाबी से होगा या नहीं। हुकूमत पाकिस्तान ने तमाम नुकात पर मुकम्मल तमाम काम कर लिया, लेकिन एक एक्सटर्नल फाइनेंसिंग गैप की वजह से हमारा केस IMF की बोर्ड के सामने अभी तक रखा नहीं जा सका। शहबाज शरीफ साहब की पेरिस में MD IMF से 2 दफा मुलाकात हुई और ये फैसला किया गया कि प्रोग्राम को आगे बढ़ाने के लिए दोनों तरफ यानी हुकूमत पाकिस्तान और IMF की जो टीम है एक आखिरी भरपूर कोशिश की जाए। इन मुज़ाकरात के नतीजे में उसमें हमने 215 रुपए के टैक्स सिर्फ माने हैं। इनका बोझ गरीब और मुतवसत तबके
पर ना पड़ने की हमने इंश्योर किया है। हमने ये भी माना है कि हम अपना अखराजात में जो हमारे जारी अखराजात हैं उसमें 85 अरब रुपए की कमी भी करेंगे। हमारे अपने लोग भी कहते हैं कि IMF नहीं हो तो पता नहीं क्या हो जाएगा। IMF हो जाए बिस्मिल्लाह, खुदा ना खास्ता ना हो तो फिर भी गुजारा होता है, आगे भी किया है। ये कहते हैं IMF के साथ डील हो जाती है तो बिस्मिल्लाह, नहीं होता तो गुजारा तो हो ही रहा है। जाके उस पूछे ना गरीब आदमी से जिसने अपने बच्चों को स्कूलों से उठा लिया है, जो 2 वक्त की रोटी नहीं अपने बच्चों को दे पा रहा, क्या वो गुजारा कर रहा है? आपका तो गुजारा हो रहा है सागर साहब। प्रोग्राम का बाकायदा आगाज करते हैं। जो हमारे से पैनलिस्ट हैं उनसे आपका तारुफ करा देती हूँ। राना एहसान अफजल साहब, PMLN कोऑर्डिनेटर टू प्राइम मिनिस्टर ऑन कॉमर्स। खुर्रम हमीद रोकड़ी साहब हमारे साथ इस्लामाबाद स्टूडियोज में मौजूद हैं। आमिर ज़िया साहब सीनियर जर्नलिस्ट, सीनियर पॉलिटिकल एनालिस्ट। तमाम मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में ज्वाइन करने का। एक तरफ सूरत हाल ये है कि हमसे मईशत नहीं संभल रही, दूसरी तरफ ये है कि हमसे मुल्क भी नहीं संभल रहा, मुल्क की सियासत भी नहीं संभल रही। सवाल आज के प्रोग्राम के ज़रा कोई मैं अपने नाज़रीन के सामने रख देती हूँ, फिर प्रोग्राम का हम बाकायदा आगाज़ करते हैं। सवाल नंबर 1, एक जानिब IMF प्रोग्राम का आखिरी हफ्ता जारी तो दूसरी जानिब मुल्क पर डिफ़ॉल्ट के मंडलाते खतरात। मुल्क की हुकूमत की मुआहिदा बहाली के लिए सरतोड़ कोशिशें, अरबों रुपए के नए टैक्सेस का भी ऐलान, मगर बेयकीनी ताहाल बरकरार। क्या कोई बड़ा ब्रेक थ्रू होगा? सवाल नंबर 2, मुल्क के माशी हालात बद से बदतरीन, माशी इस्तेहकाम सियासी इस्तेहकाम से मशरूत, लेकिन दिन ब दिन बढ़ता हुआ अदम इस्तेहकाम ख़त्म के बजाय सियासी जमातें जोड़ तोड़ में मसरूफ़, हमारी तरजीहात कब बदलेंगी? और आखिरी सवाल है कि लंदन के बाद नवाज शरीफ के दुबई में और आसिफ ज़रदारी के लाहौर में डेरे, इस्तेहकाम पार्टी भी मुतहरिक, तमाम सियासी जमातों की नजरें सिर्फ पंजाब पर। क्या आम इंतखाबात की तैयारियां हैं? प्रोग्राम का बाकायदा आगाज करते हैं। और आमिर ज़िया साहब, जरा मैं आपके पास से शुरू करना चाहती हूँ, क्योंकि आपने बजट पे प्रोग्राम किए, हमारे प्रोग्राम में भी आप शरीक थे, हर तरह से कसीदे पढ़े जा रहे थे कि जी ऐसा बजट दिया है कि बस हर तरफ वाह वाह हो गई है। अभी तो उसकी स्याही भी नहीं सूखी थी उन कसीदों की, और एक और मिनी बजट आ गया। टैक्स वाजे नहीं करते हैं कि किधर लगाएंगे, किन पे लगाएंगे और किन किन शोबों में लगाएंगे, और फिर कहते हैं कि जी अगर नहीं हुआ तो कोई बात नहीं, गुजारा तो हो रहा है। आमिर ज़िया साहब, गुजारा हो रहा है, आवाम का गुजारा हो रहा है? अच्छा, पहली बात हुई कि आपको याद होगा कि आपके प्रोग्राम में भी आए थे तो हमने कम से कम कसीदे नहीं पढ़े थे, तो जिनके कसीदों की स्याही अभी खुश्क नहीं हुई वो बेचारे मजबूर हैं। हमें उस वक्त भी इतराज था कि एक्सपेंशनरी बजट है और IMF की जो भी यार्ड स्टिक्स है उस पर ये पूरा नहीं उतरता। हमारे साथ हुआ ये बदकिस्मती, देखें उर्दू का मुहावरा है कि 100 प्याज भी खाए और 100 जूते भी। हमारे साथ बिल्कुल वही वाला हादसा हुआ है। मिफ्ता इस्माइल साहब, जिनको ऊपर अब आजकल नून लीग के लोग बहुत तनकीद करते हैं उन पर, उन्होंने बड़े सख्त इकदाम किए और चीज़ों को पटरी पर लेकर आए। इसहाक डार ने आते ही उन तमाम इकदाम को अंडू कर दिया। उसके बाद नए सिरे से हमें जद्दोजहद करनी पड़ी, और उसमें इनकी ख्वाहिश थी कि किसी तरह मैं रुपी को मैं वो कर लूँ, मैनिपुलेट कर दूँ। उसकी वजह से एक बहुत बड़ी ब्लैक मार्केट पैदा हो गई, और लोगों ने रेमिटेंसेस बजाय इसके कि बैंकिंग चैनल के थ्रू भिजवाते, लोगों ने ब्लैक या हुंडी के जरिए भिजवाना शुरू किए। उसकी वजह से आप देखें कि रेमिटेंसेस में 12% गिरावट आ गई हमारे यहाँ। ये नहीं कि पैसे नहीं आ रहे। तो इसहाक डार के एक के बाद दीगरे ऐसे इक़दाम थे नादिया, हमसे बेहतर आप जानती, कि जिसने लोगों का, इन्वेस्टर का, बिजनेसमैन का, हत्ता कि IMF का एतमाद इस हुकूमत पे से हिला कर रख दिया। और उसके बाद अच्छा, फिर इनका जो गुफ्तगू करने का तरीका है, आपने भी बड़ा अच्छा वो क्लिप दिखाया, वो यही है कि IMF से ये मतलब जब आप उधार लेने जाते हैं तो सटल तरीके से बात करते हैं, आप डराते नहीं, धमकाते नहीं, आंखों में आंखें नहीं डालते, आंखें कतराते नहीं, आंख मारते नहीं, आप जो है सीधी तरह सटल तरीके से मुल्क की नुमाइंदगी करते हैं। यहाँ पर इन्होंने जुल्म ये किया कि इन्होंने मतलब है कि एक मौला जट की फिल्म बना के रख दिया IMF को। और आप याद करें कि कभी सियासी ड्रामा कहते थे, कभी कुछ कहा करते थे। तो या तो आप तय कर लें, अगर आपके पास प्लान बी है तो अमल करें, अगर प्लान बी नहीं है, जो कि हमें पता है कि नहीं है, तो आपको फिर IMF की शराइत माननी है, क्योंकि अगर आपने नहीं मानी उसके बाद फिर जो कुछ होगा हमारे पास, अभी हम लोग रो रहे हैं, फिर हम चीखे मार रहे होंगे। आज ये हुकूमत जो है इसके आमियाना किस्म के सतही फैसलों की वजह से आप देखिए जो 12-14 महीने गुजरे हैं, ये पाकिस्तान की मईशत के बदतरीन महीने हैं। हमारा पर कैपिटा इनकम गिरा है, $200 के करीब गिरा है। जी जी IMF को हम आंखें दिखा रहे हैं। जो पाकिस्तानी हमें रेमिटेंसेस भेजते हैं जिसमें 12% की कमी ऑलरेडी वाक़ हो चुकी है, उनको भी आप मैं क्या अल्फाज बोलूं कि आप उनको ह्यूमिलेट किस तरह से कर रहे हैं कि जी वो लाशें दफनाने आते हैं और वो करते क्या हैं और फला करते हैं, ये करते हैं, वो करते हैं। उसके बाद जो आप कह रहे हैं ना प्लान बी, तो जरा मैं राना साहब से पूछ लेती हूँ। राना साहब, प्लान बी का बड़ा जिक्र था।
اب دو ہی چیزیں ہمارے ذہن میں تو آئی ہیں جو اب تک حکومت کی کارکردگی ہے، یا تو پلان بی یہ تھا کہ جو منی بجٹ آپ نے پیش کر دیا، یا پھر پلان بی اسحاق ڈار صاحب کا وہ تھا کہ جی اب حج پہ جائیں جہاں تیار کھڑا ہے اور جا کے اللہ تعالیٰ سے دعائیں مانگیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیں سب سے پہلے تو یہ تو وہ حکومت ہے اور ہماری وہ حکومت ہے جس نے سارے وہ فیصلے کیے جو کہ پاپولر نہیں تھے لیکن اس معیشت کے لیے ضروری تھے، چاہے پی ڈی ایل پورا کیا ہو، چاہے بجلی کے جو ہے وہ بیس ریٹ میں ریویژن ہو، گیس کے بیس ریٹ میں ریویژن ہو، سارے وہ اقدام جو کرنا ضروری تھے آئی ایم ایف کے معاہدے کے لیے، اور فروری میں جو ہماری جو ان سے 9th ریویو کے اوپر بات چیت ہوئی اس کے بھی پرائر ایکشنز مکمل کیے گئے، پھر بجٹ کے نمبرز اہداف بھی ان سے شیئر کیے گئے۔ ہاں بالکل ان کی ڈکٹیشن روبرو نہیں مانی گئی، کوشش کی گئی کہ ہم اپنے مطابق بجٹ بنائیں اور اس کے اندر بیلنس کریں آئی ایم ایف کو، لیکن ان کو وہ قابل قبول نہیں تھا، اس پہ اعتراضات اٹھائے گئے۔ تو ابھی جب تک بجٹ اپروو نہیں ہوتا منی بجٹ کی تو بات ہی نہیں ہے، لیکن دیکھیں یہ تو ایک خوش آئین بات ہے کہ وزیر اعظم نے ایک ایکسٹرا ایفرٹ کیا، اور ہم 30 جون تک پہلے بھی کہہ رہے تھے کہ ہم پر امید ہیں 9th ریویو ہو جائے گا، اور اب ایسا بظاہر نظر آ رہا ہے کہ 9th ریویو انشاءاللہ تعالی ہم کریں گے 30 جون سے پہلے۔ اس سے آپ کی جو ایک تو فارن ایکسچینج کا ریٹ ہے وہ مستحکم ہوگا، آپ کی جو ایکسٹرنل انفلوز جو وہ تو جب مل جائے گی تو ہوگا، اور اللہ کرے کہ مل جائے، لیکن یہ وہی اسحاق ڈار صاحب نہیں ہے جو 25 سال سے اور 30 سال سے آئی ایم ایف کو جانتے ہیں اور وہ کہتے تھے مجھ سے زیادہ کوئی آئی ایم ایف کو جانتا ہی نہیں ہے۔ دیکھیں یہ آپ ضرور کہہ سکتی ہیں کہ جب سیلاب آئے تھے تو ڈار صاحب نے کوشش کی کہ سیلاب کی بیسس کے اوپر ہمیں ویورز ملیں، اور پرانی روٹین آئی ایم ایف کی یہی ہے کہ ویورز مل جاتے تھے، لیکن اس دفعہ دنیا کے اندر جو ایک ریسیشن کا ماحول ہے اور ایک لیتھارجک ایٹیٹیوڈ ہے، ڈونرز جو انٹرنیشنل فائنینسنگ انسٹیٹیوٹس ہیں وہ ایک تھکاوٹ کا ان کے اندر وہ عنصر نظر آ رہا ہے کہ وہ بڑی ٹائٹ کنڈیشنز انہوں نے رکھی ہوئی، لیکن ہمارے 30 ارب ڈالر کا نقصان ہوا تھا، ہماری کوشش تھی ہمیں ریلیف ملے، اس پہ کوشش کی گئی جس سے ڈیلے ہوا۔ لیکن سر معذرت کے ساتھ اگر میں آپ کی تمام باتوں کو ایک کوزے میں بند کروں تو کوئی آپ پہ اعتبار کرنے کو تیار نہیں ہے، کوئی ہم پر اعتبار کرنے کو تیار نہیں ہے۔ اسی کے ساتھ مجھے ایک بریک لینے دیں، بریک سے واپس آتی ہوں تو ذرا روکڑی صاحب سے ایک پارٹی تو نئی بنا لی ہے، کیا اس وقت نئی پارٹی کی ضرورت ہے، اور کیا ان کے بیسیکلی ٹارگٹس ہیں، اور کس طرح سے وہ لے کر چلیں گے، ملک کی معیشت پہ اس کے کیا ہوں گے، اور ملک کی معیشت کے لیے ان کا کوئی روڈ میپ ہے اس نئی پارٹی کا؟ ذرا بریک لیتے ہیں، واپس آتے ہیں۔ پروگرام ایک دفعہ پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں، اور اس سے پہلے کہ میں خرم حمید خان روکڑی صاحب کے پاس جاؤں، ذرا بلومبرگ کی وہ رپورٹ جس میں اسحاق ڈار صاحب تو کہہ رہے ہیں کہ جی معاہدہ ہو گیا تو جی بسم اللہ، نہیں ہوا تو گزارا ہو رہا ہے، لیکن کیا ہو سکتا ہے ہمیں نہیں بتایا جا رہا۔ ہمارے وزیر خزانہ کہتے ہیں سب اسی طرح سے چل رہا ہے، چلتا رہے گا، گزارا تو ہو رہا ہے، لیکن گزارا آگے ہو پائے گا؟ پاکستان کی معاشی صورتحال پہ جو بلومبرگ کی ایک رپورٹ ہے اس میں امریکی جریدے نے خبردار کیا ہے کہ آئی ایم ایف کے پروگرام رول اوور نہ ہوا تو پاکستان کے لیے ڈیفالٹ کا خطرہ ہے۔ پاکستانی بجٹ پر آئی ایم ایف کو اعتراض ہے، انہوں نے قسط نہ ملنے کے خدشات بڑھائے ہیں، ڈالر کی قلت نئے مالی سال کی پہلی ششماہی میں شدید اور طویل ہوگی، گزارا تو ہو رہا ہے۔ فنڈ پروگرام کی عدم بحالی کی صورت مہنگائی اور شرح سود توقعات سے زیادہ بڑھے گی۔ امریکی جریدے کے مطابق آئی ایم ایف کو ٹیکس بیس نہ بڑھانے اور ایمنسٹی اسکیم پر اعتراض ہے۔ جون تک حکومت کو 90 کروڑ ڈالر کی ادائیگی کرنی ہے، اور جولائی سے دسمبر تک پاکستان کو اضافی 4 ارب ڈالر کی ادائیگی کرنی ہے۔ نئے پروگرام پر اکتوبر انتخابات سے پہلے پیش رہا تو دسمبر سے پہلے آئی ایم ایف کا نیا پروگرام مشکل ہوگا۔ نئے مالی سال کی پہلی ششماہی میں پاکستان کو دوست ملکوں کی مدد درکار ہوگی۔ حکومت کا اپنا آدھا بجٹ سود پہ خرچ کرنے کا منصوبہ، اور آئندہ مالی سال کی 2.5% معاشی نمو کا حصول دشوار ہوگا۔ تو یہ تو ہے صورتحال۔ اب روکڑی صاحب آپ کی جماعت کہاں کھڑی ہے؟ آپ ذرا ایویلیویٹ اگر میں کہوں آپ سے کہ اس حکومت کی تقریباً 1.25 سال کی کارکردگی کو کریں، کیسے کریں گے، کن الفاظ میں کریں گے؟ میں اس سے گزشتہ سے پیوستہ پہ جاؤں گا کہ اگر ہم یہ کہیں کہ آئی ایم ایف نے بھی ڈرامہ بنایا ہوا ہے ہمارے ساتھ، یعنی کوئی ایک چیز کا لمٹ ہوتا ہے، میں اس پہ آؤں گا اینڈ وائی۔ تھوڑا سا پیچھے جاتا ہوں، شوکت ترین صاحب کی گفتگو ہے 2 منسٹرز کے ساتھ، کے پی اور پنجاب کے ساتھ، جہاں پہ وہ پوری کوشش کر رہے ہیں کہ کسی نہ کسی طریقے کے ساتھ ایسے کام کیے جائیں، ایسے ایکشنز کیے جائیں جس سے آئی ایم ایف کا پروگرام جو ہے ڈیریل ہو جائے۔ کیوں؟ وائی؟ اب آئی ایم ایف کے اندر آپ کو بھی علم ہے کہ مینیجریل سٹافز ہیں، مینیجرز ہیں، اور ایک ایسا آدمی جس نے مصر کا
بٹھا بٹھانے کے بعد وہ پاکستان میں آ گیا اور یہاں پہ اسٹیٹ بینک کا ہیڈ بھی لگا رہا, وہ پھر واپس چلا گیا IMF کے اندر, اس کا انفلوئنس آج بھی ہے. اور یہ جو مینیجریل سٹاف ہے اس پہ ہمیں بھی علم ہے, اور ذرا سا آپ پروب کریں گی تو آپ کو پتہ چلے گا کہ انڈیا کا ان کے اوپر بہت اچھا انفلوئنس ہے, اور وہ انفلوئنس کرنا جانتے ہیں اس قسم کے سٹاف کو. آخر وجہ کیا ہے کہ کوئی بھی چیز جیسے جڑنے کے قریب آتی ہے اور حالات کے قریب, تو IMF بالکل وہ اونٹ ہے جو کسی کروٹ بیٹھ لے. IMF کیوں نہیں حکومت وقت پہ اعتبار کر رہی؟ میری گزارش سنیے, 25-30 سال سے IMF کو ڈیل کرتے ہیں, اس سے بہتر کوئی جانتا نہیں ہے. وزیر اعظم سے زبانی گفتگو ہوتی ہے, وزیر اعظم فرینک گفتگو کرتے ہیں. ہم اپنے اس کیوس کو دیکھیں کہ جس کیوس کے اندر سے ہم گزر کے آج تک کھڑے ہوئے ہیں, اور جو ڈرامہ ہم نے اپنے ملک کے ساتھ بنایا ہوا ہے, اور جو پچھلے 5 سے 6 ہر 5 دنوں کے بعد ہم ایک نیا اسٹیٹ بینک کے اندر بندہ لے کے آ جاتے ہیں, اور ہم تجربات کرتے 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 پچھلے 4 سال کے تجربات کا جو خمیازہ یہ گورنمنٹ بھگت رہی ہے موجودہ والی, اور جو تمام لعنت ملامت جانی تھی ان کو یہ بھگت رہے ہیں. ان کے جلتا ہوا ٹائر گلے میں ڈالا ہوا ہے. آپ کا قصور نہیں, آپ نے ان سے آگے اتحاد کرنا ہے, لیکن میں نے صرف آپ سے سوال یہ پوچھا تھا کہ اس 1.25 سال کی کارکردگی حکومت کی کیا گریڈ کریں گے آپ؟ نہیں, میں ان کو بہتر گریڈ کروں گا. میں اس لیے بہتر گریڈ کروں گا ان کو کہ جس جگہ کے اوپر یہ پہنچے ہوئے تھے, اور جو ڈیوسٹیشن تھی, اور جس کیوس میں انہوں نے اس بھار کو اٹھایا, اور آج تک گالیاں کھاتے, لوگوں سے ملامت لیتے, بھار اٹھاتے ہوئے آتے جا رہے ہیں, میں ان کو گریڈ بہتر کروں گا. جو چلا رہا تھا اسی کو چلانے دیتے ہیں. حالات تو اس سے پہلے بہتر تھے, آپ چلانے دیتے تو اس وقت تک آپ اور میں, یہ دفتر بھی آپ کا بند ہوتا, اور میں بھی میاں والی. کہنے کی بات ہے, جاتے جاتے جب اکنامک سروے آیا تو 6.6 یہ فیکٹس ہیں, یہ فیکٹس ہیں. ہمیں یہ چاہیے, ان کو یہ چاہیے کہ یہ اس IMF کو, اور ڈیفالٹ والا ہمارے ساتھ ایک تھریٹ لگا ہوا ہے نا. امریکہ ڈیفالٹ ہوا یا نہیں ہوا؟ امریکہ 2 یا 3 دفعہ ڈیفالٹ ہو چکا ہے. یہ ڈیفالٹ والا جو ہم سمجھ رہے ہیں کہ اس کے بعد ہمیں گولی لگ جائے گی اور ہم مرے پڑے ہوں گے, اس کو بھی ان کو چاہیے ایکسپلین کریں. اسحاق ڈار کے ایٹیچیوڈ کے اندر میں سمجھتا ہوں کہ پرابلم ہے. اسحاق ڈار کو بھی ایک اچھا فائنانس مینیجر بن کے اچھے طریقے کے ساتھ معاملات کو ہینڈل کرنا چاہیے. ہی شوڈ ناٹ بیکم کہ میں ایسا پولیٹیشین بن گیا ہوں کہ میرے اندر ایروگینس آ جائے. لیکن اسحاق ڈار کی نیت پہ شک میں بھی نہیں کروں گا. میں بھی یہ سمجھتا ہوں کہ وہ بہترین کوشش کر رہا ہے نکلنے کی اس تمام کرائسس سے, اور یہ تمام گورنمنٹ بھی کوشش کر رہی ہے, اور جس کرائسس کے یہ شکار ہیں اس سے نکلنے کے لیے ان کو کوشش کرنا پڑے گی. لیکن میں اپنا IMF کو بھی میں کوئی معصوم پرندہ یا کوئی بڑی اچھی سے معصوم بھائی, وہ بھی پیسہ دے رہا ہے. نہیں, پیسہ نہیں دے رہا, دینے والا نہیں, پیسہ لینے والا کو ہمارے ساتھ ہماری تمام ان چیزوں کو واللہ پتہ نہیں ہم نے یہ IMF سٹارٹ کیوں کیا. ہم نے اپنے وسائل اور ذخائر کو ہم نے خود کیوں نہیں ان کو ایکسپلور کیا, اور ہم اس اندھی وادی کے اندر چلے کیوں گئے. اس IMF سے بھی جان چھوٹے اللہ کرے, اور ہم خود دعائیں بھی کریں, لیکن ہم خود کچھ کام کرنے والے بھی بنیں کہ ہم آگے جا کے ملک کو اسٹیبل کریں. میں ذرا ملک کے معاشی اور معاشی کے علاوہ سیاسی عدم استحکام پر بھی بات کروں گی, لیکن اس سے پہلے عامر ضیاء صاحب, ابھی آپ نے حمید روکڑی صاحب کی بھی گفتگو سنی. انہوں نے کہا یہ تو بہت بہتر ہے جو پچھلے گئے تھے اور وہ تباہی پھیر کے گئے تھے. یہی بات جو ہے وہ اسحاق ڈار صاحب نے آج دوبارہ اپنی اسپیچ میں کہی کہ جو پچھلی والی حکومت تھی, گزشتہ حکومت کی ملک دشمن پالیسیز کی وجہ سے قوم کو مشکل حالات کا سامنا ہے. تو اگر وہ اتنی بری پالیسیز تھیں اور اس کے باوجود ہمارا جو GDP تھا وہ 6% کو ٹچ کر رہا تھا, ہماری ٹیکسٹائل ملز چل رہی تھیں, ہمارے پر ریمیٹنسز زیادہ آ رہے تھے, تو پھر انہی کو چلنے دیتے اور اپنا ٹینیور بعد میں لے لیتے. لیکن کیا واقعی ہم آج جو کھڑے اس کا سارا ملبہ ہم ان پر ڈال کے اپنے آپ کو بری الزمہ قرار دے سکتے ہیں عامر ضیاء صاحب؟ میرے خیال میں یہ بڑا ہماری یہاں ایک تو بڑا بدقسمتی ہے کہ آپ جب تنقید کرتے ہیں تو پالیسیز کے ساتھ ساتھ آپ کہتے ہیں یہ ملک دشمن بھی تھا. ایسا نہیں تھا کہ PTI کی حکومت جو تھی وہ ملک دشمن افراد پہ مشتمل تھی, بالکل ایسا نہیں تھا. اور آپ اگر اس کا فگرز کا موازنہ کریں تو آپ کو نظر آ جائے گا. ہاں, ہمارے ساتھ ہمیشہ یہ ہوتا ہے کہ ہماری اکانومی جب بھی اوور ہیٹ ہوتی ہے, ہمارے یہاں جب بھی کہتے ہیں نا بوم آتا ہے, اس کے بعد ایک بسٹ کا سائیکل آتا ہے. اس کی وجہ یہ کہ ہمارے یہاں جب ڈیمانڈ کریٹ ہوتی ہے تو ایک بیلنس آف پیمنٹ کا کرائسس آ جاتا ہے. یا اب ہمارا پیٹرن رہا ہے, ہمیشہ یہ ہوا ہے, جہاں ہم نے 6% گروتھ کو عبور کیا وہاں پر ہمارے اوپر بیلنس آف پیمنٹ کا کرائسس آیا. لیکن ہمارا کرائسس ایگریویٹ کیوں ہوا, یہ ایک بہت بڑا بنیادی سوال ہے. اس کی سب سے بڑی وجہ ہمارا ملک کا سیاسی عدم استحکام تھا, جس کی وجہ سے, اور آپ یہ دیکھیں عدم استحکام جنوری فروری سے شروع ہو گیا تھا, کہ جب سے مطلب ہے یہ پورا ایک کہتے ہیں نا ریجیم چینج کی جب سے باتیں شروع ہوئی, اگر وہ لوگ اپنا ٹرم پوری کر لیتے مشکلات ہوتی, لیکن اتنی ایگریویٹ نہ ہوتی, اتنا برا نہ ہوتا. یا کسی بھی معاشی ایکسپرٹ سے بات کر لیں. اب آئے فگر کی بات کریں. اگر فگر پہ ہم بات کرتے تو جناب انہوں نے 6.1% پہ چھوڑا تھا گروتھ, ٹھیک ہے نا.
آج اس کے مقابلے میں 14 مہینے میں اگر آپ دیکھیں تو آپ کی گروتھ جو ہے اس رواں برس کی 0.29% ہے. آپ کی اس وقت کی پر کیپٹا انکم $1766 ہوتی تھی, اب وہ گھٹ کر 1568 ہے. آپ کا جی ڈی پی کا جو سائز تھا ڈالر ٹرم کی میں بات کر رہا ہوں, $375 بلین تھا, وہ گھٹ کے $342 بلین ہے. یہ میں دل سے گھڑ کے نہیں کہہ رہا فگر, یہ سرکاری اعداد و شمار ہیں. آپ کی ریمیٹنسز جو ہے 12% گری ہیں, آپ کے ایکسپورٹس 13% گری ہیں. ٹھیک ہے نا, آپ اگر جتنے معاشی اشاریے دیکھیں, آپ کی جو وہ ہے ڈپریسیشن ہے وہ 40% ہے سال کے اندر. ٹھیک ہے نا. اچھا آپ اس سے مقابلہ کر, انفلیشن آپ کی 29.3% یا 2% ہے اس رواں سال کی اوور آل. اس زمانے میں 12% پہ یہ لوگ خزیدہ مچا کے رکھتے تھے. تو میرے خیال میں وہ تنقید کریں کہ جو جائز ہو, حقائق کے ساتھ کریں. آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ جی ہماری آج کی جو ساری مشکلات ہیں اس میں آپ لوگوں کے ناقص فیصلے تھے. اسحاق ڈار کا سب سے بڑا پرابلم ہے ان کو obsession with the currency rate. کرنسی ریٹ کی وجہ سے ایک بلیک مارکیٹ پیدا ہوئی, جس کی وجہ سے لوگوں نے جائز اس سے کہتے ہیں نا بینکنگ چینل سے پیسے دینا بند کر دیا. آپ کی وہ جو ریمیٹنسز ہیں ڈراپ کر گئیں. آپ نے پوری بلیک مارکیٹ, ہماری یہ 4 مارکیٹ کریٹ ہو گئیں. اوپن مارکیٹ ہے آپ کی, انٹر بینک کی مارکیٹ ہے آپ کی, اور یہ تیسری جو تھی بلیک مارکیٹ ہے. تو اگر آپ اس طرح سے کام کریں گے تو آپ پھر اس میں یہ کہتے تھے ہم سب سے تجربے کار ہیں, ہمیں آئی ایم ایف سے ڈیل کرنا آتا ہے. آپ تنقید کرتے ہیں کہ پی ٹی آئی فوراً آئی ایم ایف کے پاس کیوں نہیں گئے تھے عمر, یہ تنقید ہے نا. تو ہم بھی یہ تنقید کرتے ہیں آپ پہ, مطلب ہے جو انڈیپینڈنٹ اینالسٹ ہیں, کہ آپ لوگوں کو جب پتا تھا کہ آئی ایم ایف کے پاس جانے کے علاوہ کوئی چارہ نہیں ہے, there is no plan B, تو آپ کیوں نہیں گئے آئی ایم ایف کے پاس فوراً. آپ نے ڈیلنگ کی ٹیکٹکس کیوں استعمال کی, جو کہ ڈار صاحب نے کی. اور ڈار صاحب سمجھتے تھے کہ وہ جیو, ان کو پولیٹکس کا پتہ ہی نہیں کہ پہلی مرتبہ 13 ویور ملے تھے ان کو آئی ایم ایف سے, جب ان کا لاسٹ دور حکومت تھا 13 ویور ملے تھے. مگر اس وقت امریکہ جو تھا افغانستان میں تھا. آج وہ آپ کے ساتھ وہ کام نہیں کرے گا, تو آپ کو ان کی شرائط پہ عمل کرنا ہے. آپ یہ نہیں کر سکتے کہ ایکسپینشنری بجٹ دیں اور آپ 100 پیاز بھی کھائیں, 100 جوتے بھی کھائیں, اور آپ اب کہیں کہ جی میں دیکھ لوں گا آئی ایم ایف کو, اور آئی ایم ایف ڈرامہ کر رہا ہے. آپ کا لب و لہجہ دیکھیں, یہ فورن یہ فائنانس منسٹر والا تو ہے ہی نہیں, ان میں سیٹلٹی ہے نہیں. صحابی کو اٹھ کے چانٹا مار دیتے ہیں, سوال کرو تو غصہ آ جاتا ہے. تو بھائی اب ریٹائرمنٹ کی عمر آ گئی ہے. 20ویں صدی کے جو فلمیں ہیں وہ کیوں 21st سینچری میں چل رہی ہیں. یہ ہمارے نوجوان ہیں رانا صاحب, یہ کیوں نہیں ہو سکتے فائنانس منسٹر, وہ کہاں ہے ان کی جنریشن نیکسٹ. آپ کے پاس وہ 20th سینچری کے لوگ ہیں جن کو آپ ہم پہ ہمارے سروں پہ ماریں گے 21st سینچری پاکستان میں. یہ لوگ مطلب ہے ڈاؤن اینڈ آؤٹ ہیں. میں ذرا رانا صاحب سے بات کر لوں. جی بالکل ٹھیک فرما رہے ہیں, بالکل ٹھیک فرما رہے ہیں رانا صاحب, اس کو رسپونڈ کیجئے گا, کیونکہ جو فگرز ہیں وہ کوٹ کی عامر ضیاء صاحب نے. nobody can deny, even you cannot deny. معاملہ خراب کہاں ہوا ہے. 6% نہیں, اور پھر اسحاق ڈار صاحب کو جب یہ پتا تھا کہ آئی ایم ایف کی شرائط سخت ہیں, بجٹ ہمیں ان سے منظور کرانا ہے, ان کے حساب سے چلنا ہے, تو جو 9 جون کو بجٹ پیش کیا تھا اسی میں یہ کر دیتے. وہاں تو واہ واہ کرنے کی کوشش کرتے رہے. اب 24 جون کو یعنی 15 دن آپ نے تقریباً ضائع کرنے کے بعد ایک اور منی بجٹ آ گیا کہ اب ہم نے آئی ایم ایف کی شرائط مان لی. اس نے کیوں نہیں مانی؟ جو فگرز کی بات ہے نا, فگرز بالکل 6% گروتھ تھی, لیکن فسکل ڈیفیسٹ 7.9% تھا, جو کہ ریکارڈ ہے پاکستان کی تاریخ میں. آپ نے کھوکھلا کر دیا ملک کو. آپ نے ٹیکس ٹو جی ڈی پی ریشو جو ہم 11% پہ لے کے گئے, اس کو آپ 8.25% پہ لے آئے. تو جہاں خسارہ فسکل ڈیفیسٹ سب سے بڑی جڑ ہے برائی کی, پرائمری ڈیفیسٹ پہ آ جائیں. ہمارے دور میں جو ایوریج پرائمری ڈیفیسٹ تھا وہ -1% تھا, 0 ہونا چاہیے. -1 تھا ہمارے 5 سال میں 13-18 میں. پی ٹی آئی کے 4 سالوں میں 2.2 تھا منفی پرائمری ڈیفیسٹ. تو اس سے بڑی کیا مثال ہے کہ فسکل انڈسپلن تھا پی ٹی آئی کے دور میں. کرونا میں ان کے جو ڈیٹ ہے وہ ریسٹرکچر ہو گیا, 5-6 ارب ان کو موخر کر دیا, وہ بہت بڑی ان کو ایک فیسلٹی مل گئی, 2-3 ارب کا انجیکشن آ گیا. آپ کا ٹریڈ امبیلنس کا پاکستان کا سب سے بڑا ایشو ہے وہ کرونا کے اندر ریزالو ہو گیا, آپ سرپلس میں آ گئے. انہوں نے پھر بھی تباہی پھیر دی معیشت کی, آئی ایم ایف کے معاہدے کو سیبوٹاج کر کے, جس طریقے سے یہ سبسڈیز دیکھے گئے. ہماری حکومت تو گن صاف کرتی رہی ہے, آگ پہ پانی ڈالتی رہی ہے, سارے وہ فیصلے کیے جو پاپولر نہیں ہیں. سر رانا صاحب میں آپ کی ساری باتوں کو منوہم تسلیم کر لیتی ہوں. ایک بات کا جواب دے دیں سر, ایک بات کا جواب دے دیں. آپ کو پتا تھا کہ آپ ہمیشہ دیر کیوں کرتے ہیں, آپ کو پتا تھا کہ آپ کو آئی ایم ایف کی شرائط ماننی پڑیں گی, تو جو آج ماننے کی بات کر رہے ہیں 215 ارب کے مزید ٹیکسز لگا کے, وہ 9 جون کو کیوں نہیں ہو سکتا تھا؟ یہ 15 دن میں آپ کو ایک اور چیز بتا دوں, حقائق کی بات ہے. 23واں پروگرام ہے اس وقت جس میں پاکستان موجود ہے. ایک پروگرام مکمل ہوا ہے پاکستان کی 75 سالہ تاریخ میں,
وہ 2013-16 والا ہے جو اسحاق ڈار صاحب نے مکمل کیا. یہ جو پروگرام ہے اس کے اندر سیلاب آئے, $30 ارب کا نقصان ہوا, ہم نے کوشش کی, ہمیں یہ میرے سوال کا جواب نہیں ہے رانا صاحب, میرا سوال کا جواب یہ کہ ہم نے فلڈز پہ ویور مانگا, ابھی بجٹ جو دیا, اب دیکھیں منومن ڈکٹیشن تو نہیں لینی آئی ایم ایف کی, اب لینا, اب تو لینا. ہم نے کوشش کی کہ ہم نہیں 15 دن ضائع کیا سر آپ کی کوشش. خیر اینی ویز وہ تو خیر رانا ان کو تو فکر ہی نہیں ہے نا, وہ کہتے ہیں گزارا ہو رہا ہے, کوئی فکر نہیں ہے. میں بریک لے لیتی ہوں, بریک سے واپس آتی ہوں. ویسے معاملہ صرف ملک کو جو سدھارنے کا ہے یا ٹریک پہ لانے کا ہے, وہ اس کا علاج جو ہے رانا صاحب کی تو بات اپنی جگہ, لیکن اسحاق ڈار صاحب کی بات تو اپنی جگہ, لیکن اس کا ایک فارمولا رانا ثناء اللہ صاحب نے بھی دیا ہے, انتہائی دلچسپ فارمولا. اور یہ فارمولا ایسا ہے کہ جو پچھلی حکومت میں ان کے منسٹر نے بھی دیا تھا, لیکن وہ ہے کیا, میں بریک لیتی ہوں, وہ اپنے ساتھیوں پہ بتاؤں. جی ناظرین, پروگرام میں ایک دفعہ پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. بریک پہ جانے سے پہلے جو میں کہہ رہی تھی نا کہ یہ جو فارمولا ہے کہ پاکستان کو کس طرح سے آگے چلایا جائے, کس طرح سے اس کو ترقی کی راہ پہ ڈالا جائے, یہ فارمولا صرف وزیر خزانہ صاحب کے پاس یا وزیر اعظم صاحب کے پاس نہیں ہے, وزیر داخلہ صاحب کے پاس بھی ہے, اور بڑا دلچسپ فارمولا ہے. کیا ہے رانا ثناء اللہ صاحب نے کہا, ذرا دیکھیے گا. 4 بندوں کی دفعہ جو ہے وہ پھانسی دے دی جائے یا گولی مار دی جائے تو پورا ملک جو ہے وہ بالکل ٹھیک ہو جائے گا, ہر چیز جو ہے وہ بہتر ہو جائے. اچھا, آج ملک کے وزیر داخلہ کہہ رہے ہیں کہ 1000 بندوں کو پھانسی دے دی جائے یا ان کو گولی مار دی جائے تو پاکستان بالکل صحیح ٹریک پہ چلنا شروع کر دے گا. یہ ان کی تجویز ہے پاکستان کو صحیح ٹریک پہ چلانے کی. اچھا, تو جو 5000 بندوں کو لٹکا رہے تھے نا, تو پاکستان کے 22 کروڑ عوام کی قسمت بدل جائے گی, تو نون لیگ کے جو سینئر رہنما خرم دستگیر صاحب بیٹھے تھے وہ کہتے ہیں فاشسٹ لوگ ہیں, دیکھیے جی فاشسم اندر کا باہر آ گیا. اور آج جو رانا ثناء اللہ صاحب کہہ رہے ہیں کہ جی 1000 لوگوں کو گولی مار دیں, پھانسی کر دیں, تو پھر پاکستان کی قسمت بدل جائے گی. عامر زیاد صاحب طے کر لیتے ہیں کتنے لوگوں کو مارنا ہے. پہلے تو کیا وہ ہے نا مصرع کے کیا کیا خیال باندھے نادان ہوش میں آ. اچھی مجھے ڈر اس بات کا خدا نہ کرے پاکستان میں کبھی واقعی یہ جو بھی بات کرے نا یہ کہ 5000 مار دیں 1000 مار دیں, کوئی سچ مچ عمل نہ کر ڈالے اور پھر سوچے اس ملک کا کیا ہوگا. اور وہ چیزیں یقیناً قانون کے مطابق نہیں ہوں گی. ہمارے یہاں اگر پاور سرکل میں اس قسم کی سوچ ہے تو آپ سوچیں کتنی خوفناک سوچ ہے. اور یہ لوگ فیصلہ ساز جگہوں پہ بیٹھے ہوئے ہیں. واڈا صاحب بھی جو تھے فیڈرل گورنمنٹ میں ہوا کرتے تھے اور رانا صاحب اس وقت موجود ہیں. تو یہ سوچ عجیب و غریب سوچ ہے کہ یہاں پر آپ کہتے ہیں جی 1000 کو مار دیں 2000 کو مار دیں گردن اتار دیں, منسٹرز کی سوچ ہے, مسئلے حل نہیں ہوتے. یہاں پر آپ دیکھیں ریفارم کی کوئی بات نہیں کرتا. ہمارے یہاں یہ نہیں کہتا کہ جی ہم جاگیرداری کا خاتمہ کریں گے, ہم اصلاحات کریں گے, ہم موروثی سیاست کا خاتمہ کریں گے, ہم پارٹیز کو سیاسی جماعتوں کو جمہوری بنائیں گے. یہ کوئی بات نہیں کرتا. یہ کوئی نہیں کہتا ہم تعلیم کو عام کریں گے, پاپولیشن کو کنٹرول کریں گے. ہم جو اس ملک کے اصل مسئلے ہیں, غربت کا خاتمہ کیسے کریں گے, لوگوں کو امپاور کیسے کریں گے, ڈیوالو کیسے کریں گے, نئے صوبے کیسے بنائیں گے, یہاں پر مطلب یہ چیزیں جو ہیں آپ کے ایشوز ہیں. یہ شروع کرتے ہیں کہ جناب ہم لوگوں کو مار دیں, بندے لڑکا دو, 1000 لڑکا دو, 1500 لڑکا دو, ان کی گولیاں مار دو, پھانسی دے دو. میں آتی ہوں واپس ذرا. جو لسٹ ہوگی وہ سیاسی مخالفین کی ہوگی, ٹھیک ہے نا. تو خدا کا نام لے. عامر زیاد صاحب واپس آتی ہوں, ٹائم تھوڑا سا محدود ہے, وقت تھوڑا سا محدود ہے. حمید روکڑی صاحب ذرا یہ بتائیں کہ آپ کی پارٹی سے کہاں کھڑی ہے, کیا اس کا ایجنڈا ہے, کیا کرنے جا رہی ہے, انتخابات کی تیاریاں ہیں, زرداری صاحب لاہور میں موجود ہیں, نواز شریف صاحب کی واپسی بھی کی باتیں ہو رہی ہیں, دبئی میں انہوں نے ڈیرے جمائے ہوئے, کیا کر رہے ہیں پنجاب کی سیاست پہ, پنجاب کا تختہ آپ کے حق میں ووٹ دینے جا رہا ہے؟ نہیں, تختہ تو وہ تختے پنجاب کہتے ہیں نا, تختے پنجاب, تختے ہوئے پڑے, وہ تختہ سے کچھ اور نہ سمجھ لیجیے, ویسے بھی پھانسی دینے کی بات ہے پنجاب سے تختے. لیکن میں عامر صاحب کی بات سے نا یہ جو ہمیں اصلاحات کی ضرورت ہے, اور اصلاحات جائیں گی پارلیمنٹ میں, اور پارلیمنٹ کی اسٹرینتھ آئے گی بلدیاتی جو لوکل گورنمنٹ سسٹم کے ساتھ. ہمیں چاہیے یہ کہ ہم لوکل گورنمنٹ سسٹم کو صحیح طریقے سے نافذ کرنے کے بعد تب ہی جا کر پارلیمنٹ اپنا کام کر سکتی ہے. یہ ضروری فیکٹرز ہیں جن کو ہمیں اچیو کرنا چاہیے, اور پھر قانون کے اصلاحات کی ہمیں ضرورت ہے, نئے صوبوں کی ہمیں ضرورت ہے, لیکن سب سے پہلے ہمیں ایک اسٹرانگ لوکل گورنمنٹ سسٹم کی ضرورت ہے. اس کے بعد یہ تمام چیزیں. اچھا, استحکام پارٹی جو ہے اس کا فوکس صرف اور صرف پنجاب کیوں ہے؟ نہیں, ہمارا فوکس پنجاب بالکل نہیں ہے. آپ ابھی تھوڑے دنوں کے بعد دیکھیں گی کہ ہمارے ساتھ بہت بڑا ایک ایلیمنٹ کے پی سے آئے گا. ہمارا فوکس پنجاب نہیں ہے. یہ تو ہمیں آئے ہوئے دن کتنے ہوئے, ابھی تو چاند کو چڑھے ہوئے 3را دن ہے, یعنی 14ویں تک پہنچنے تو دینا ہے اس کو. ہمارا 14ویں تک جائے گا انشاءاللہ جائے گا, اور اچھے طریقے سے جائے گا, I tell you, اور انشاءاللہ رہے گا.
रहेगा. दिस इज व्हाट वी क्या आर. प्लान क्या है, किसी के साथ इत्तेहाद करने आने नहीं, वाले? इत्तेहाद का टाइम आता है जब इलेक्शंस आते हैं. इलेक्शंस कब आते हैं, दिस इज अ क्वेश्चन. इलेक्शंस के बाद हम तो अपनी सीट्स के ऊपर सवाल. इलेक्शन देख रहे हैं इस साल? मेरे बस में हो तो मैं इलेक्शन ना होने दूं. अगर मेरी ख्वाहिश मानी जाए ना, बंदों को लटकाना शटकाना छोड़े, मैं इलेक्शन नहीं कराएं. हाँ जी, इलेक्शन आपके बस में आइन की किताब फाड़ के फेंकना है? नहीं, आइन की किताब के मुताबिक तो फिर इमरान वाला आइन के मुताबिक तो अभी तक पीटीआई की गवर्नमेंट बन चुकी होती. यानी हमने इमरान वाला आइन क्यों कह रहे हैं? हम इसलिए कि आइन पाकिस्तान की बात कर रहे हैं. हम हर बंदा आइन की अपनी इंटरप्रिटेशन करता है और कुछ हद तक इतनी सी किताब है आइन की. वही आइन आपको इजाजत देता है कि इस तरह के क्रूशल हालात में जैसे आप जा रहे हैं और जो मामलात इस तरह के खतरनाक हैं उसमें इलेक्शंस डिले हो सकते हैं. अच्छा, ये जरा मैं राणा साहब से पूछ लूं. राणा साहब, क्या यही जो बात कर रहे हैं और यही ख्यालात क्या हुकूमती हल्कों में सफों में भी पाए जा रहे हैं? मैं तो समझता हूँ इलेक्शन अक्टूबर नवंबर में आ रहे हैं और हमारी जमात में तो बड़ी इसमें क्लैरिटी है. शहबाज शरीफ साहब भी इस पे के मामले पे स्टेटमेंट दे चुके हैं. 13 अगस्त को हमारी हुकूमत खत्म हो रही है और उसके 90-60 दिन डिपेंडिंग के 1-2 दिन पहले खत्म होती है, बाद में खत्म होती है. इलेक्शन मुझे नजर आ रहे हैं. आप लोगों ने सोच लिया है कि 90 दिन का टाइम लेंगे और 1-2 दिन पहले हुकूमत डिसॉल्व कर देंगे, असेंबली? देखिए, ये चीज तो बिल्कुल मुमकिन है. अगर वो ये सूरत हाल हुई तो फिर नवंबर में इलेक्शन होंगे, पहले हफ्ते नवंबर के. अच्छा, उससे होगा क्या 1 महीने ज्यादा मिलने से? देखिए, ये तो कोई इतना फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन मैं समझता हूँ मैं यही तो कह रही हूँ, फर्क नहीं पड़ेगा. देखिए, मैं तो समझता हूँ इलेक्शन जो है वो अक्टूबर नवंबर में मैं देख रहा हूँ. बिल्कुल नहीं, आप मेरी बात नहीं समझ रहे ना. आप कह रहे हैं 60 दिन भी हो सकते हैं और 1-2 दिन पहले तोड़ के 90 दिन भी हो सकता है, लेकिन फर्क क्या पड़ेगा? कोई फर्क नहीं पड़ेगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा. सिर्फ थोड़ा टाइम इलेक्शन की कैंपेन, इलेक्शन की कैंपेन के लिए ज्यादा टाइम मिल जाएगा, इलेक्शन की तैयारी के लिए ज्यादा टाइम मिल जाएगा. इससे ज्यादा कोई फर्क नहीं पड़ेगा. सर, हुकूमत की इलेक्शन की तैयारी उसकी परफॉर्मेंस होती है, उसकी गवर्नेंस होती है, अगर मैं गलत नहीं कहूं. बिल्कुल. देखिए, हमारी तो तैयारी है. हमारी परफॉर्मेंस 2013 से 18 की एक जबरदस्त परफॉर्मेंस थी जब हमें 5 साल का टेन्योर मिला. ये साल माजी में नहीं रहते. एक हुकूमत की परफॉर्मेंस जो है वो साल की नहीं होती. हुकूमत ने पॉलिसी इंट्रोड्यूस करानी, साल की हुकूमत हमने आग बुझाने के लिए ली, जो बुझाई. मुल्क को डिफॉल्ट नहीं होने दिया. डिफॉल्ट की रट लगाई हुई थी एक जमात के लीडर ने कि मुल्क कल डिफॉल्ट हो जाएगा. नहीं हुआ, हमने बचा लिया. नहीं होगा, आगे भी नहीं होगा. उसने पूरी कोशिश की, मुल्क के अंदर जाली प्रोपेगेंडा किया, आलमी साजिश. ठीक है, बहुत शुक्रिया राणा साहब, बहुत शुक्रिया राणा साहब. टाइम की कमी है. आमिर ज़िया साहब बहुत बहुत शुक्रिया. हमीद रोकड़ी साहब आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया. अफसोस की बात यह है कि आइन ने बता दिया है कि इलेक्शन होने हैं, लेकिन आज तक हम ये सवाल करते हैं इलेक्शन होंगे नहीं होंगे. कोई कहता है होने चाहिए, कोई कहता है 60 दिन का वक्त, कोई कहता है 90 दिन का वक्त. जिसको जो सूट करेगा उसी के मुताबिक अब पाकिस्तान चलेगा. नादिर, मेरे से कोई इजाज़त दीजिए. अल्लाह हाफ़िज़.